جی ممتاز صحافی، دانشور، لیکوال اور محمد یونین آف جرنلسٹ کا سرپرست اعلیٰ شمس الدین المعروف مفلس دورانی سے آج سپرد خاک کیا گیا ہے، اور اس کی جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کے صحافیوں نے اور ادیبوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ جنازے میں شریک یہاں کی مقامی مشران موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے کہ مفلس دورانی کی شخصیت کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ جی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مفلس دورانی جو ہے وہ ان کی تربیت جو تھی وہ ایسے گھر میں ہوئی تھی۔ ان کے والد حسن الدین دورانی جو تھے وہ باچا خان کے ساتھ انجمن اصلاح الافاقنا میں ممبر تھے اور آزاد اسکول عثمان میں استاد تھے، پھر نائب مدرس بنے یعنی کہ سیکنڈ ماسٹر بنے اور آخر میں ہیڈ ماسٹر بھی بنے۔ تو یہ اس گھر کی تربیت تھی کہ حسن الدین دورانی سے ان کو تعلیم، تربیت اور ادب وراثت میں ملا۔ وہی سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ شروع میں 1954 میں 1954 میں جب یہ ایئر فورس میں چلے گئے تھے تو انہوں نے 3 ایسے ادیب تھے، اجمل خٹک، ہمیش خلیل صاحب، کہ جو اس وقت پس زندان تھے، اور ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر انہوں نے رہبر میں ایک مضمون لکھا جس کی وجہ سے ان کو ایئر فورس میں سزا ملی۔ تو ان کی جدوجہد بھی سزا سے شروع ہوئی تھی لکھنے کی پاداش میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے مختلف رسالوں میں لکھتے رہے، لیکن لکھنا نہیں چھوڑا، اور آخر تک شاید میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں، سب سے آخری انٹرویو 2 گھنٹے کا وہ میں نے لیا ہے ابھی چند دن پہلے۔ تو اس میں ان کی ساری ادبی زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی تھی اور ایک بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اور مجھے آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں مطمئن مر رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد سے جو لیا تھا وہ میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسل کو منتقل کر دیا ہے۔ شکریہ جی۔ یہ جی ڈاکٹر سہیل صاحب جن کے ساتھ بہت نزدیک رہ چکا ہے، دوسری اور خود بھی یہ مصنف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صادق منزی ہے، چارسدہ کا رہنے والا ہوں، اور الحمدللہ میرا تعلق بھی مفلس دورانی صاحب سے جو ہے نا وہ ادب کے حوالے سے زیادہ ہے، چونکہ میرا رشتہ دار بھی ہے، دور کا رشتہ دار ہے، ذرا میرے باپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، میرا چچا لگتا ہے، لیکن زیادہ تعلق اس کے ساتھ جو رہا ہے وہ ادب کے حوالے سے رہا ہے، کیونکہ جب میرا پہلا شعری مجموعہ چھپ رہا تھا تو اس پہ مفلس دورانی صاحب نے جو سریزہ لکھا، میں نے ان کو بولا کہ حاجی صاحب میری کتاب پہ جو ہے نا آپ نے سریزہ لکھنا ہے، تو بہت ایسے انداز میں وہ فرمانے لگی، جو ابھی بھی مجھے یاد ہے، کہتا ہے کہ بیٹا میں تو کبھی کمزور ہو گیا ہوں۔ میں نے بولا کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور ہم ہیں کہ آپ کی پیچھے جو ہے نا چھل نہ سکے ابھی تک۔ آپ نے جو سفر شروع کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کے حوالے سے کہا۔ ایک بات اور بھی میں اضافہ کر دوں کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ ہائی اسکول چارسدہ موجودہ جو ہے، اس میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور پروفیسر جان زیب نیاز صاحب بھی اسی زمانے کے ہے نا ادھر اسٹوڈنٹ تھے۔ خدای خدمتگار تحریک کے لیے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بنیادی ارکان میں یہ لوگ شامل تھے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول چارسدہ میں اسی وقت میں اجمل خٹک صاحب جو ہے نا یہ استاد تھے، اور اسی ٹائم مفلس دورانی صاحب پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بنے، اور پروفیسر جان زیب نیاز صاحب جو ہے نا یہ صدر بنے۔ اسی ٹائم ان لوگوں پہ جو تشدد ہوا ہے، یہ بچے تھے اسکول کے، اسی ٹائم بھی اس پہ جو ہے نا ان لوگوں پہ تشدد ہوا ہے، اس کو جیل ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اسی حوالے سے ان لوگوں کی شروع سے زندگی جو ساری تھی نا جدوجہد سے شروع تھی، آزادی کی جدوجہد میں، اور پھر یہ نظام کی مخالفت میں ان لوگوں نے جو کیا ہے، تو صرف وہی نظام، یہ تو الگ بات ہے کہ ابھی تک وہی کی وہی ہے، لیکن ان لوگوں نے جو کافی اپنے حصے کا کام جو ہے نا وہ کافی اچھی طریقے سے ان لوگوں نے انجام دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ مفلس دورانی صاحب، شمس الدین مفلس دورانی صاحب ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ شروع سے ان لوگوں نے ساری زندگی نے یہ جو آزادی کی جدوجہد کے لیے ان لوگوں نے گزاری ہے، اور اس کے لیے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بھی شباب ادبی ثقافتی جرگہ کی طرف سے ان کے اعزاز میں پروگرام بھی دیا ہے، ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا، صرف اس کے لیے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ہم سے ملنے کا جو
جو ہے نئے نسل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملے اور ان لوگوں سے کچھ سیکھ لے ہم بھی. تو اسی طرح پچھلے دنوں ہم نے پی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے اس کے ساتھ بات کی تھی نا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا پروگرام کرے گا یہ مفلس الدین درانی صاحب. تو زندگی کی بات ہے، دن پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے. بڑی مہربانی. آمین آمین. آپ نزدیک ہو چکے ہیں. السلام علیکم. میرا حاجی شمس الدین مفلس درانی صاحب سے تھوڑا بہت تعلق تھا اور ان کے افکار کو دیکھ کر اس کے ذریعے میرا یہ تعلق ان کے ساتھ رہے گا. اشنغر پختو ادبی ٹولنا یہاں کا بہت قدیم ایک ادبی تنظیم ہے اور اس میں 30 سال پچھلے 30 سالوں سے ہمارے ان میں اس ادبی تنظیم سے ہم شمس الدین مفلس درانی صاحب بھی وہاں ہر پروگرام میں، ہر مشاعرے میں اور ہر تقریب میں حاضر ہوا کرتے تھے. جیسا کہ یہ ہمارے دوست صادق منزی صاحب نے کہا کہ پروفیسر جانزیب نیاز صاحب سے ان کا ایک تعلق رہا ہے، تو یہاں غنی خان پختو ادبی ٹولنا 2000 کے قریب ہم نے یعنی بنایا مختلف ٹولنے کا وہ صدر رہ چکا ہے. یہ بتائے کہ ان کی تاریخ میں کچھ کتابیں ہیں، کچھ لکھنا پڑھنا، یہ اس پہ بات کریں. جی ہاں، ان کی 4 کتابیں ہیں. ایک کتاب انہوں نے جب وہ بی اے کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ کتاب لکھا تھا کوئی 1980 کے قریب. اس میں افسانے ہیں اور وہ افسانے مختلف زبانوں سے انہوں نے لی ہیں اور ترجمہ کیے ہیں، وہ تراجم ہے. اس میں انگریزی بھی ہے، رشین بھی ہے، چائنیز بھی ہے اور بھی زبانیں ہیں، ہندی بھی ہے، فارسی بھی ہے. تو انہوں نے وہ افسانے عالمی معیار کے افسانے انہوں نے منتخب کیے تھے اور اس کو پشتو میں ترجمہ ان کا کیا، اور وہ ترجمے جو ہے نا وہ خوند جبے جبے کے نام سے 2010 میں پھر چھپ کر منظر عام پر آ گئی ہیں. اس کے علاوہ اس پر 1983 میں پریشان خٹک صاحب نے سریزہ بھی لکھا تھا. اور اس کے علاوہ ان کی 3 اور کتاب ہیں. وہ کتب جو ہے نا ایک شاعری کی ایک کتاب ہے ساخنی کے نام سے بہت مشہور ہے، ایک دسروغاخ ان کا ایک کتاب ہے، اور ایک دا باگرامہ تربولانا کے نام سے ایک کتاب ان کا ہے، سفر نامہ ہے. تو یہ 4 کتب ان کے چھپ چکے ہیں. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ڈاکٹر محمد اعظم یہاں کے جو بہت بڑے نام تھے، شعراء و ادباء صاحب ان سے واقف ہے اور ادبی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو ڈاکٹر محمد اعظم کے استاد تھے یہ مفلس درانی صاحب. شکریہ جی. جی 410 آج ایک بڑے ادیب، دانشور، صحافی سے محروم ہوا. 92 سال کی عمر میں آج وہ مفلس درانی صاحب جو ہمیشہ 410 خیبر پختونخوا میں انگلش اخبار کے لیے وہ لکھتا تھا. ان کا ایک شعر جو میں گزشتہ 16 سال سے مختلف جگہ پہ یا ریڈیو پہ آخر میں کہتا ہوں کہ گت قلم کو میں قلم شی تور تب تور سپن تب سپن لکما. آج مفلس درانی ہزاروں اشفار آنکھوں کے سامنے سپرد خاک کیا گیا. جی